اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اپنے جوتوں کے اندر قرآن کے صفحات ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، فلش میں قرآن پھینک رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں سے اور محرم رشتوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ انسان نے لکھی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص تعویذ دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے اس پہ تو کھولنا نہیں ہے، پھر تو سمجھ لیں بالکل ہی کیا گزرا ہے۔ میجک جو ہے نا، جو جادوگر ہے، یہ جو بات ہے نا کہ میرے پاس معقل ہیں یا میرے پاس جنات میرے قبضے میں ہیں، یہ بکواس ترین بات ہے دنیا کی۔ There is no such thing as having معقل، کہ میرے پاس میں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا، حالانکہ یہ شخص جنات قابو میں ہوتا ہے اور ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ میجک کھلا کفر ہے، قرآن میں بار بار آیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، ٹھیک ہے، کہ لوگ ان کو منسوب کرتے کہ ان کے جو ہے نا تخت سلیمان کے نیچے سے بڑے جادو کے اسکرپچرز لے کے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو اکٹھا کر کے اس کو دبا دیا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے ان سے منسوب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دلیل دیتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین ہیں جو یہ جادو کرتے تھے اور کفر کرتے تھے، انسانوں میں سے اور جنات میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر ہے جادو کرنا، اور شیاطین جو انسان ہیں جنات میں سے اور انسانوں میں سے کفر کس طرح کرتے ہیں میجک؟ سو دو تین طریقے ہیں۔ نمبر 1 از اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اور دوسرا اپنا کفر اناؤنس کرتے ہیں اور ڈیناؤنس کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ دے میک شیور ٹو دا جن اینڈ شیاطین کہ ہم کافر ہو چکے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بری حرکتیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیشاب پخانہ ایک جگہ پہ کرتے ہیں اور اس جگہ پہ مہینے گزارتے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کے ورقے ان کو پھاڑ پھاڑ کے اس جگہ پہ پھینکتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کو بولا گیا کہ آپ نا چلا کاٹو، تو اس نے کہا میں جادوگر بننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں چلا کاٹنا پڑے گا ایک غار میں جا کے، اور اس غار میں دائرہ لگا کے تم نے 40 دن اس غار سے نکلنا ہی نہیں ہے، اس دائرے سے نہیں نکلنا، اور تمہیں جو بھی ریلیف انسان کھا پی رہا ہے، جو بھی ہے تمہارے پاس سامان پڑا ہے، وہ کہاں ریلیو کرو اسی دائرے میں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ گندگی میں رکھتے ہیں 40 دن تک اندھیرے میں، دے میک شیور کہ کوئی لائٹ ان تک نہ پہنچے، اور پھر اس جنات کا نام پکارے ہوتے ہیں کہ اس جن کا جو نام ہے نا، I will not call any name، سو پکارتے ہیں حتیٰ کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اسے کہتے ہیں اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے علم کیا کہتا ہے انسان کو کہ تم نے لائٹ اورنج کلر کا لباس پورے جسم پہ نہیں پہننا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ پورے جسم پہ وہ لباس پہنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کے ایک ننگے پاؤں میں سے چلنا پسند نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا کہ تم ایک پاؤں میں جوتا ہو اور ایک پاؤں میں خالی ہو، ایسے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وپس مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو انسان کو عزت دی اور یہ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اپنے جوتوں کے اندر قرآن کے صفحات ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، فلش میں قرآن پھینک رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں سے اور محرم رشتوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اتنے برے برے کام کرتے ہیں ہم سوچ بھی، اور یہ لوگ بڑے بڑی داڑھیوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے پیر بابے بنے بیٹھے ہیں آج کل واللہ، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ بابا جی آپ نے تو، اور بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ، اور پھر وہ تعویذ لکھے دیتا ہے، اس میں شیطان کے نام اور اس میں جادو بھرا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بڑے عالم بابا کے پاس سے ہو کے آیا میں آج۔ تو یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ میں آپ کو ٹائم نہیں ہے، بہت سارے واقعات کبھی انشاءاللہ اس سیریز میں بتاؤں گا، کبھی لمبا سیشن میں تو اس میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن دے ڈو فلدی تھنگس، ٹھیک ہے۔ شیاطین جو ہے نا وہ اذان کی آواز نہیں برداشت کر پاتے، ٹھیک ہے، اور شیطان جو ہے نا کہاں بیٹھتا ہے؟ جہاں پہ آدھا سایہ ہو اور آدھی دھوپ ہو۔ اللہ کے نبی نے وہاں بیٹھنے سے منع کرایا، انہوں نے کہا ہے کہ تم جہاں پہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ ہے وہاں مت بیٹھو۔ اسی طرح سے جو شخص آپ کو تعویذ لکھ کے دے دے، حدیث بات ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کلیئر حدیث، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ کو تعویذ لکھ کے دے دے قرآن اور کی آیات، اور آپ کو دے دے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، اگر کھولا تو یہ الٹا اثر کر جائے گا آپ پہ۔ اور اکثر لوگوں نے ہمیں کہا ہے یہ ہم نے تعویذ ہمارے گھر میں 10 سال سے ہے، یا ہم نے 10 سال سے پہنا ہوا ہے، آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھی تو ہم نے کھولا اور اس میں جو ہے نا یقین جانے فرعون، قارون، حامان، شیطان کا نام لکھا ہوتا ہے، اور اس میں اندر جو ہے نا
ڈبے بنے ہوئے ہیں, تعداد لکھا ہوا ہے, اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے, نیچے قرآن بھی لکھا ہوا ہے, لیکن اندر جو ہے نا جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جادو لکھا ہوا ہے. اپنے جنات کے نام فار ایگزامپل یا بدو اس کے نام لکھے ہوئے ہیں, ولیعوذ باللہ. اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ انسان نے لکھی ہوتی ہیں. تو جو شخص تعویذ دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو شخص یہ کہے اس پہ تو کھولنا نہیں ہے, پھر تو سمجھ لیں بالکل ہی کیا گزرا ہے. تعویذ جو ہے نا, دیکھیں ہم لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اپنی لائف میں, عمر بن خطاب کو, عثمان بن عفان کو, علی بن ابی طالب کو, ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا, صحابہ, انبیاء, اولو العزم من رسول, 5 انبیاء, ان کے ہیروز کون ہیں؟ شیاطین کے. قارون ان کا ہیرو ہے, حامان, فرعون, شداد, ابلیس, یہ ان کے ہیروز ہیں, سپر ہیروز. یہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں, اور وہ انسان گلے میں پہن کے مسجد بھی جا رہا ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے. تو تعویذ جو ہے نا ہم نے بڑے دیکھے ہیں, بڑے کھولے بھی ہیں, تو ان میں نا ایک تعویذ میں بھی خیر نہیں نکلی. اور جن میں نیورولوجی جو نمبرز لکھے ہوتے ہیں 786, واللہ 786 از ناٹ بسم اللہ, 786 از ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلکہ جو لوگ علم جانتے ہیں تعداد کا, دے سے کہ دس از دا نیومیرک کوڈ آف ہرے کرشنا ہرے رام. 786 کا جو نیومیرک کوڈ ہے وہ کچھ اور ہے, اور نیومیرک کوڈ یوز کرنا جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے لوگوں کو, بادشاہوں کو, اور ان بادشاہوں نے وہ پھاڑ کے پھینکی بھی صحیح, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی 786 نہیں لکھا, ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. اور ہم آج نمبر پلیٹس کے لیے, فون نمبرز کے لیے گھروں کے اوپر 786 لکھا ہوتا ہے. یہ جادو ہے, نیورولوجی کا جو علم ہے نا, یہ جادو ہے, اور اس سے لوگوں پہ جادو کیسٹ کیا جاتا ہے. پروٹیکشن جو ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیسن کا. اگر آپ نے سب سنا اور اس کے بغیر گئے تو فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی پناہ میں آنا, جو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. یاد رکھیں کہ ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد اور پناہ نہ ہو ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے, کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ سے پناہ, اللہ تو ہی بچا سکتا ہے, میرے میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نماز ہے, وہ نماز ہے. جو شخص, یاد رکھیں, سارے اعمال کر رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا, اس کے پروٹیکشن کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, انہیں کہ نہیں, انہیں کہ پھر آپ چلے جائیں, آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, جو مرضی آپ کر لیں, پہلے نماز پڑھنا شروع کریں. نماز بیسک پروٹیکشن ہے, بیسک شیلڈ ہے. سمجھ لیں آپ کی جو گرد ہے نا 5 شیلڈز ہیں, رائٹ, لیفٹ, آگے, پیچھے اور اوپر. اگر آپ نے کوئی نماز چھوڑ دی نا, آپ ولنریبل ہو گئے ہیں اور کوئی بھی آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. یو آر اوپن. فجر کی نماز خصوصاً, اللہ کے حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ, اس کی ضمانت میرے پاس ہے, وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ جہاں مرضی جو اس پہ کرے. تو نمازیں بیسک چیز ہیں. آپ سورہ بقرہ ہی پڑھ رہے ہیں, آپ اذکار بھی کر رہے ہیں, وضو کے حالت میں نمازیں نہیں پڑھ رہے تو اس کا وہ چیز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو نمازیں پہلی بات. دوسری بات, سورہ بقرہ کی تلاوت. ایک شیخ ہیں, بتا رہے تھے مجھ پہ اتنا برا جادو کیا گیا, وہ کہہ رہے تھے, اور بہت فیمس شیخ ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, آپ جانتے ہیں, میں نام نہیں بتایا چاہتا ان کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ بڑے لوگوں نے مل کے جادو کیا, بڑے لیول کا جادو تھا, جس نے ان کی لائف کو بالکل شیل کر دیا, ختم کر دیا. کہتے ہیں میں بڑی دعا کی میں اللہ تعالیٰ سے, مجھے خواب آئے تو میں نے خواب میں سورہ بقرہ میں پڑھا, اور کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی, اور کہتے ہیں سورہ بقرہ نے نا جس طرح مجھے فائدہ پہنچایا اور جادو کو جو ہے نا اٹھا کے پھینک مارا. تو سورہ بقرہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ یاد رکھیں, جس کو بھی سورہ جنات کا مسئلہ ہے نا, وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع ہو جائے. بیسٹ از ٹو ریسائٹ سورہ بقرہ. سننا افضل نہیں ہے, ریسائٹیشن ہے. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے, لمبی ہے تو 2 دن میں پڑھ لیں, 3 دن میں پڑھ لیں, 4 دن میں پڑھ لیں, ڈیوائڈ کر لیں کہ میں اتنی پڑھوں گا, کل آپ اتنی پڑھ لیجیے, کل آپ, یا ایک دن میں آپ اتنی پڑھ لیں, ہم سب پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا. بارک اللہ لی ولکم فقلت ما قلت ان تکو حسنۃ فمن اللہ
وإن تك سيئة فمن نفسك والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.